أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل مجدہ کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شک غیر ابقا و تنہا مالک و مختار ہے. اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام المرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد سورۃ الاحزاب کی اس آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سب سے آخری، سب سے محبوب اور لاڈلے پیغمبر کا ایک اسٹیٹس اور آپ کا پروٹوکول اور آپ کی منصبی حیثیت بیان کی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن کا یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. یعنی جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، آخرت کی جواب دہی کا احساس اس کے اندر موجود ہے اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہے، وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارے گا. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، باپ کی حیثیت ہے، اولاد کی حیثیت ہے، رشتہ دار کی حیثیت ہے، یا ایک قائد، ایک معلم، ایک مربی، استاد کی حیثیت ہے، حکمران کی حیثیت ہے، ایک سپہ سالار کی صورت ہے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی ہو، بلکہ آپ خود اس میں بطور رہنما ہمارے سامنے نہ آئے ہوں. آپ کا یہی اسٹیٹس ہے کہ دنیا آپ کے سامنے آج سرنگوں ہے. جتنے یہ نو مسلم ہیں، ایک بہت بڑا ڈاکٹر مسلمان ہوا، اس نے اپنے اسلام لانے کی داستان بیان کی اور کہا کہ میں تو صرف اس بات سے مسلمان ہو گیا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی سیرت پڑھی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ کوئی مافوق الفطرت انسان نہیں تھے، وہ عام انسانوں جیسے عام انسانوں کی رہنمائی کرنے والے سب سے ذیشان نبی تھے.
عام لوگوں میں گھل مل جانا، عام لوگوں میں بیٹھ جانا، عام لوگوں کی رہنمائی کرنا. کسی نے آپ سے آ کے بیت الخلاء میں جانے کا سلیقہ بھی پوچھا ہے تو آپ نے اسے وہ بھی بتایا. کسی نے زندگی کا کوئی مشکل سے مشکل اور آسان سے آسان سوال بھی آپ سے کیا ہے تو آپ نے ماتھے پہ سلوٹ نہیں ڈالی. ایک صحابی آگے پوچھتے ہیں متی الساعہ، قیامت کب آئے گا؟ اب کوئی ہوتا آج جیسا کوئی دانشور اور رہنما، وہ کہتا تیرا دماغ نہیں کام کرتا، تجھے نہیں پتا کہ یہ قیامت آ ہی جانی ہے. لیکن اس محسن انسانیت کا انداز تربیت دیکھیے. وہ سوال کرتا ہے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ محبت سے پوچھتے ہیں ماں عادت کر رہا، میرے ساتھی قیامت تو آ ہی جانی ہے. قیامت کا سوال نہ کرو، وہ تو آ جانی ہے. سوال یہ کرو کہ اس کے لیے تیاری کیا ہے. جس چیز سے واسطہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے وہ سامنے کھڑی ہے، اس کے بارے میں یہ پوچھ کے وقت ضائع کرنا ہے کہ وہ کب آئے گی. جب اللہ کو منظور ہو جائے گا آ جائے گی، لیکن وہ آنی تو ہے تو اس کی تیاری کیا ہے. یہ تربیت کا انداز ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. کل میں سوچ رہا تھا خطبہ جمعہ کے لیے ذہن بناتے ہیں کیا تیاری کریں، کیا بیان کریں. ماہ ربیع الاول بھی ہے. ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر طوفان بدتمیزی بھی برپا کیا جانے والا ہے. جلسوں، جلوس، جھنڈیاں، بازاروں کو سجایا جانا، تمکمیں لگانا، چوری کی بجلی سے مسجدوں کی لائٹ جلانا، اور یہ سارے اور محبت کا اظہار کرنا. بازاروں میں بڑے بڑے ہزار ہزار واٹ کے بلب جلانا اور چوری کی بجلی سے جلانا. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سبق کیا ملتا ہے. آپ کی تعلیم تو یہ ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فضول خرچی کرتے ہیں. ضرورت سے زائد، ضرورت کی حد تک تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو اسلام اجازت دیتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں. لیکن زائد ضرورت چیزوں پہ جانا اور جن کا اسلام کو یا مسلمان کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا، اس کی طرف جانا، یہ کیا طریقہ کار ہے. سوچتے سوچتے ایک عنوان میرے ذہن میں آیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے عزیزوں کی، اپنے پیاروں کی حوصلہ افزائی بڑی کیا کرتے تھے. ایک قائد کی حیثیت میں، ایک معلم کی حیثیت میں، ایک راہبر کی حیثیت میں، ایک رہنما کی حیثیت میں، ایک نبی اور امام کی حیثیت میں زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں ہے جس میں ہمیں یہ نظر آئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ڈسارڈ کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں یہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کی والدین کو لے کے پیارے پیغمبر کے پاس آ گیا. اللہ کے پیغمبر کے بچہ آپ کے لیے وقف ہے، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کا کام کرے گا. فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی. خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے کوئی کہہ کے نہیں بلایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے بدتمیزی نہیں کی. کائنات میں سب سے بڑا تمیزدار تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. بدتمیزی کیوں کسی سے کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے سے جو خادم تھا، بچہ بھی ہے، خادم بھی ہے، غلطیاں بھی کرتا ہوگا. بلکہ حضرت انس خود بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کسی کام، اور میں نے جا کے بچوں سے کھیلنے لگ گیا. میں کام کیا تو بچے گلی میں کھیل رہے تھے، میں کھیلنے لگ گیا. جب کافی وقت گزر گیا میں پلٹا نہیں تو پیارے پیغمبر مجھے تلاش کرتے ہوئے آئے. تو آگے مجھے وہ گلی کے گراؤنڈ میں یا جو بھی تھا جہاں پہ بچے کھیل رہے تھے، مجھے وہاں باہر کھڑے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے گئے اور جا کے میرے کان کو پکڑ کے نا اسے ہلکا سا مروڑا دیا اور کہا انس میں نے تمہیں کہاں بھیجا تھا، تم کہاں ہو؟
کہتے ہیں 10 سالوں میں یہی سب سے بڑی جھٹکی مجھے پڑی کہ میرے پیغمبر کا حوصلہ دیکھیے، حوصلہ افزائی دیکھیے۔ ہم اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی، چلو بچوں کی تو بندہ کر ہی لیتا ہے، اپنے ملازموں کی حوصلہ افزائی، اپنے ماتحتوں کی حوصلہ افزائی، اگر آپ افسر ہیں تو آپ کے نیچے جتنے ملازم ہیں ان کی، کہ کیا ہم نے بھی کبھی ایسی حوصلہ افزائی کی؟ گھر میں صفائی کرنے والی سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گندگی پھیل جائے یا کوئی چیز ٹوٹ جائے، کیا ہم نے بھی کبھی ایسا مسکرا کر اسے کہا کہ وہ جانے میرے کو بھی ٹوٹ سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کی اور ایسے ایسے جملے ان کے لیے بولے کہ بندہ آج ہم سنتے ہیں نا تو دل پاک پاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ہمارے لیے، ہم بھی اس میں شامل ہیں۔ آپ نے کہا نظر اللہ امرأ من سمع مقالتی، اللہ اس کو خوش کر دے اس بندے کو جو میری کوئی حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچے۔ یقین ہے کہ جب پیارے پیغمبر کی کوئی بات آگے کرتے ہیں نا تو دماغ کے کسی خانے میں خوشی کی پھل جھڑی چھوٹتی ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے، اللہ اس کو خوش کرتے نظر اللہ تروتازہ رکھے اس شخص کو جو میری بات سنتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ یہ تو ہم لوگ وہاں موجود نہیں ہیں، ہمیں اتنی خوشی ہے، اور جب ان کے سامنے کسی صحابی کے سامنے اس کی تعریف میرے پیغمبر کریں تو اس صحابی کی عظمت اور رفعت کا کیا آتا ہے، کیا اس کی شان بڑھتی ہوگی، کیا اس کے مقام کی بلندی اس کو ملتی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، غریب آدمی، حبشے سے آیا ہوا، امیہ بن خلف کی غلامی میں، اور ظلم و تشدد برداشت کر رہا ہے۔ حضرت بلال کی سیرت میں مطالعہ کر رہا تھا، کسی نے پوچھا بلال کو مسلمان کیسے ہوئے؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ مجھے بہت سخت بخار چڑھا ہوا تھا، سردیوں کے دن تھے، میرے مالک نے مجھے جو پیسنے کے لیے دی، میں جو پیس رہا تھا کہ بخار نے، جسم کی تھکاوٹ نے مجھے توڑ دیا، میں اپنے کمرے میں چادر لے کے لیٹ گیا کہ تھوڑا سا آرام کر لوں اور میں دیکھوں، تو میں کیا دیکھتا ہوں، اچانک میرا مالک آیا، وہ آگ کو گولا ہو گیا، اس نے مجھے پکڑ کے مارا اور میری قمیض بھی اتروا دی اور ننگے بدن مجھے سین میں بٹھا کے کہتا ہے تمہاری سزا یہ ہے کہ اب تم یہاں پہ چکی پیسو۔ غلاموں کے ساتھ کون اس سے سلوک کرتا تھا، زر خرید غلام تھا، کہتا میں رو بھی رہا تھا، چکی بھی پیس رہا تھا، بخار تیز، جسم ٹوٹا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اچانک میرے اس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اجازت دی آ جاؤ، تو میں نے دیکھا ایک وجیح و شکیل خوبصورت نورانی چہرے والی شخصیت میرے پاس آئی، مجھے کہتی ہے کہ تمہیں بخار ہے، تم یہ چادر لو، تمہارے حصے کی چکی میں پیس لوں۔ تو میں نے دیکھا وہ امام الانبیاء تھا، آپ کی یہ ادا مجھے مار گئی، اور میں اسی وقت کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا کہ جو نبی اتنا ہمدرد اور خیر خواہ ہے اس کے دین کی کیا بات ہے، وہ کتنا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ پھر وقت گزرا، جناب بلال آزاد ہوئے، اللہ کے نبی نے آزاد کروایا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیسے دیے، حضرت بلال آزاد ہوئے، پیارے پیغمبر کی خدمت کرنے لگے۔ اللہ کے پیغمبر سے ان کو سفر معراج میں پلٹ کے واپس آئے، بلال کو بلا لیا، بلال ادھر آؤ، آئے۔ حضرت بلال حاضر ہو گئے، تھی اللہ کے پیغمبر، تو میں بلال یار باقی باتیں چھوڑو، مجھے وہ عمل تو بتاؤ جو تم بڑی خوشی سے کرتے ہو، تمہیں بڑا پیارا ہے اور تمہیں اس سے بڑی امیدیں ہیں، تم مجھے وہ عمل بتاؤ۔ میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں چلتے ہوئے میرے آگے آگے قدموں کی آواز تھی، میں نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے، کس کے قدموں کی سرسراہٹ ہے؟ فرمایا کیا مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کے خادم بلال کے قدموں کی آواز ہے، چلتا زمین پہ ہے آواز جنت میں آتی ہے۔ یہ حوصلہ افزائی ہے میرے بہت اللہ سے تشریح دے رہے، اللہ شریح دے رہے۔ حضرت بلال کام کیا کرتے ہو، کیا عمل ہے تمہارا؟ حضرت بلال رو پڑے، آقا
بس کچھ بھی نہیں کرتا، 2 نفل پڑھتا ہوں ہر وضو کے ساتھ، صلاۃ تحیۃ الوضو جس کو ہم کہتے ہیں، بس اب یہی عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، چلتے زمین پہ ہیں، آواز جنت میں آتی ہے۔ اچھا ہمارے جیسے کوئی لیڈر ہوتے ہیں نا، جو ہمارے لیڈروں جیسے کوئی لیڈر ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلے نا ہمارے ماتحت کا، وہ ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کوک رکھا ہوا ہے اپنے نا مدرسے، بڑا لذیذ کھانا پکاتا ہے۔ جب وہ کھانا پکاتے ہیں نا تو ہم سے کہتے ہیں یار بڑا مزیدار کھانا پکایا، وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے کیا ہے خراب ہو جائے گا، حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ یہ سچا واقعہ یقین ہے، حوصلہ افزائی نہیں کرتے کہ ملازم کے ہو جا، تم نے مہمانوں نے خوشی کا اظہار کیا، یہ بس 100 روپئے میری طرف سے لے لو، تم نے کھانا اچھا پکایا، تاکہ وہ اور زیادہ اچھا پکائے۔ لیکن یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اپنے کارکنوں کی، اپنے ماتحتوں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے عزیزوں کی تربیت اور حوصلہ افزائی ایسے کر رہے ہیں۔ انصار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کتنی قربانیاں دی ہیں میرے پیغمبر کے لیے، آپ کو سنبھالا، مہاجرین کو سنبھالا، اپنی جائیدادیں بانٹ دی، ان کے لیے مزدوریاں کی، ان کو گھروں میں بٹھایا، سارے معاملات کیے۔ کبھی کبھی ظاہر ہے دل میں آ جاتا ہے، جب غالباً جنگ یرموک ہوئی نا تو بڑا پیسہ ملا، بڑی اونٹنیاں، بھیڑ بکریاں اور نہ جانے کیا کیا، آپ نے وہ مکہ والوں میں بانٹ دیا، مکہ والوں میں بانٹ دیا۔ انصار کے کچھ نوجوانوں کی زبان سے بات نکلی قربانیاں دینے کے لیے، ہم اور مال کھانے کے لیے، یہ کیا معاملہ ہے؟ بات نکل گئی اور پھیلتی پھیلتی میرے پیغمبر کے کانوں تک پہنچی۔ آپ نے انصار کو بلا لیا، ظاہر سب حاضر ہو گئے، انصار کے سردار آئے، نبی محترم نے ان سے بات کی کہ تم نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ انصار کی گردنیں جھک گئی ہیں، ہم نے تو نہیں کی لیکن نوجوانوں نے کی ہیں، ہم ان سے اظہار برات کرتے ہیں، بچے ہیں، آپ بھی دفع کریں کوئی بات کر، میں نہیں۔ اب دیکھیے حوصلہ افزائی کا انداز، میرے پیغمبر اپنے ساتھیوں کی کیسے حوصلہ افزائی کرتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، تمہیں چاہیے کہ تم مجھے کہو، بلکہ پہلے آپ نے کہا کہ کیا تمہیں میری وجہ سے ہدایت نہیں ملی، میری وجہ سے کلمہ نصیب نہیں ہوا، میری وجہ سے جنت کے راستے گرائی نہیں بنے؟ یہ باتیں گرانے کے بعد فرماتے ہیں اب تم مجھ سے کہو، تمہیں تو مکے میں کوئی منہ بھی نہیں لگاتا تھا، ہم نے تمہیں ٹھکانا کیا۔ انداز دیکھیے کیا خوبصورت ہے، تم طائف بھی گئے، تمہیں وہاں بھی ٹھکانا نہ ملا، ہم نے تمہیں ٹھکانا دیا، ہم نے تمہاری مدد کی۔ انصار صحابہ کی چھسکیاں نکلی۔ پھر آپ نے محبت سے انہیں کہا، فرمایا دیکھو کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے جائیں، گائیاں لے جائیں، مال و دولت دے جائیں، اور انصاری کو تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں محمد تمہارے ساتھ چلا جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تمہیں یہ نہیں اچھا لگتا کہ اللہ کے نبی تمہارے ساتھ جائے اور رہے؟ انصار صحابہ سسکیاں لے کے رونے لگے، آقا ہمیں بہت پسند ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ فرمایا لوگوں سن لو، آج کے بعد انصار مجھ سے، میں انصار سے، میرا جینا مرنا انصار کے لیے، میں مدینہ جاؤں گا، وہیں پہ مجھے وفات ہوگی اور وہیں پہ میں دفن ہوں گا، میرا جینا مرنا انصاریوں کے لیے۔ حوصلہ افزائی کی، تشجیع کی۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں الانصار لا یحبهم الا مؤمنون، اور سن لو مہاجروں تم بھی، دنیا والوں تم بھی، نئے مسلمان ہونے والوں تم بھی، غیر اجمیوں تم بھی، عربیوں تم بھی، باہر جانے والوں تم بھی، سن لو لا الانصار لا یحبهم الا مؤمنون، انصار سے محبت صرف مومن کرتا ہے، اور جس کے دل میں انصار کا بغض ہے الا ولا یبغضهم الا منافق، اور جس کے دل میں بغض ہے انصار کا وہ منافق ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ انصار سے محبت کرو، حوصلہ دیا ہے، حوصلہ افزائی کی، انصار کی قربانیوں کو یاد رکھا، قدم قدم پہ ان کی قربانیوں کو یاد رکھا۔ بعض لوگوں کی نا کچھ خاص صفات ہوتی ہیں، آپ ان کی بڑی اس کے طرف شجاعت، بڑی تشریح اس کی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر کے بڑے لاڈلے صحابی ہیں، یہ اشعری قبیلہ تھا وہاں کے، ان کے گھر سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ چہل قدمی کرتے ہوئے دونوں میاں بیوی ٹہلتے ٹہلتے اشعریوں کے گھروں کی طرف سے لگے، وہاں نہ اچانک دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ قرآن پڑھا جائے اور پیارے پیغمبر وہاں پہ رکے نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ نے کان لگایا تو ابو موسیٰ اشعری کا گھر تھا، اور ابو موسیٰ اشعری اپنے گھر کی بیٹھک میں اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور اللہ نے زبان لحن بہت دیا تھا، بہت کمال اور خوبصورت انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ نبی مکرم نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور وہیں پہ رک گئے اور دیوار سے ٹیک لگا کے کتنی دیر کھڑے دیوار سے ٹیک لگا کے قرآن پڑھ رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ نے اپنے مزے سے قرآن کی تلاوت ختم کی، میرے پیغمبر چلے گئے، جب تلاوت ختم ہوگی آگے چلے گئے، گھر پہنچے، فجر کی اذان ہوئی، نماز کے لیے ابو موسیٰ اشعری آئے، فرمایا ابو موسیٰ میرے پاس آؤ جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو رہے تھے، آقا فرمایا تمہیں پتہ ہے رات میں تیری دیوار سے ٹیک لگا کے تیرا قرآن سن رہا۔ اب حضرت ابو موسیٰ ظاہر تڑپ اٹھے، حیران ہوئے، اور ایک جملہ کہتے ہیں آقا اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں میں اور زیادہ مزے لے کے قرآن پڑھتا، میں اور زیادہ تلفظ سے اور زیادہ غنا سے میں قرآن پڑھتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، جو قرآن کو غنا سے، قراءت سے، تجوید سے، مزے سے نہیں نہ پڑھتا میرا امتی نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ قرآن تھوڑا پڑھو، 2-4 آیتیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی 2-4-5 آیتیں کبھی صرف اللہ کو سنانے کے لیے، کوئی مقصد نہ ہو، اللہ کا کلام ہے، 2 آیتیں 3 آیتیں، اور اللہ کی شان کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق سمجھو کہ جو اللہ کی شان ہے میں اس کے مطابق قرآن سنا رہا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود پڑھا کرتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری پڑھا کرتے تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے لوگ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ کو سنانے کے لیے پڑھتے تھے۔ اور ابو موسیٰ اشعری کا قرآن تو اتنا مزیدار ہوتا تھا، یہ بات میں پھر ان کو گورنر بنا دیا گیا شام کے علاقے میں، یہ کچھ دیر شام میں ٹھہرے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت تھا، حضرت امیر معاویہ کے خلافت کے محل کے پاس ہی قریب تھوڑی دور ان کا گھر تھا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب شام کو امور مملکت سمیٹ لیتے تو رات کو حضرت ابو موسیٰ کے گھر جاتے اور صرف قرآن سننے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ جو محفل قرات ہوتی ہے نا، یہ دین کی باتوں کے پروگرام ہوتے ہیں، ان میں جانا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ قرآن کی مجلس میں جانا، سبق تمام سمجھ کے کہ قرآن پڑھا جائے گا، قرآن سننا، قرآن و سنت کی بات سننا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ گھر جایا کرتے ہیں اور وہاں مجلس لگتی تھی، یہاں چوپال لگتی ہے نا، گپیں ہانکی جاتی ہیں، حقے پیے جاتے ہیں، سگریٹوں کے کش لگتے ہیں، چائے کے کش لگتے ہیں، بیٹھے ہیں جی گیٹ ٹوگیدر ہے جی، ہم سارے وہ کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی مجلس ہوتی تھی قرآن کی مجلس، وہ قرآن سنا کرتے تھے، یہ اللہ کے پیغمبر کی تشریح تھی۔ حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا میں نے رات تیرا قرآن، بلکہ ایک روایت میں نے یہاں الفاظ کچھ اور اس روایت کے، اس میں ہے اللہ کے نبی حضرت ابو موسیٰ سے کہتے ہیں تمہارا اس وقت کیا حال ہوتا ہے جب تمہیں یہ پتہ چلتا کہ میں رات تیرا قرآن سن رہا تھا؟ تڑپ نہ جاتے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے پیغمبر نے حوصلہ افزائی کی، پیارے پیغمبر کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی بھی ہیں اور یہ آپ کے ماموں بھی لگتے ہیں، رشتے آپ کے والدہ کے رشتے کے قبیلے کی طرف سے نا، یہ ماموں ہیں آپ کے۔ جنگ احد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مبارک شخص حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ جملہ نہیں کہا الا سعد بن ابی وقاص، سوائے سعد بن ابی وقاص کے کسی کو یہ نہیں جملہ کہا۔ کیا جملہ کہا؟ غزوہ احد میں آپ نے کہا علم فدا کا ابی و امی، سعد ذرا تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تو اس پہ قربان ہو۔ ساری امت کہے آقا میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، اور میرے پیغمبر سعد سے کہیں سعد میرے ماں باپ تو اس پہ قربان، تیر چلاؤ ان کے اوپر۔ اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز کے تیر چلا، میرے پیغمبر نے حوصلہ افزائی کی۔
آپ نے شان بڑھائی، آپ نے اپنے ایک صحابی کا ٹیلنٹ دیکھا، اس ٹیلنٹ کو اور زیادہ پالش کیا اور اس کو جملوں کے ساتھ، لفظوں کے ساتھ اس کو حوصلہ افزائی کی۔ علم آسان فضا کا ابھی و امی، ساتھ تیر برساؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے۔ حوصلہ افزائی کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے پیغمبر کے نا بھانجے بھی لگتے ہیں، بھتیجے بھی لگتے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں نا۔ حضرت عباس آپ کے چچا یہ بھائی ہیں، حضرت علی جس طرح بھائی ہیں ایسے بھائی ہیں، لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان کے یہ بھانجے ہیں، ام المومنین ہیں۔ ایک دن رات کو نا حضرت عمر سیدہ میمونہ کے گھر گئے۔ اب ارادہ کیا تھا؟ پیارے پیغمبر کی خدمت کروں گا۔ رات کو نا کچھ وقت گزرا، صبح اٹھے، اللہ کے نبی بیت الخلاء میں گئے واش روم کے لیے، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ کے لیے وضو کا پانی وہاں پہ رکھ دیا بیت الخلاء کے باہر، تاکہ آپ طہارت وغیرہ بھی کر لیں اور وضو بھی کر لیں۔ اب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا پانی پڑا ہوا ہے، پوچھا کس نے رکھا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں جی میں نے رکھا ہے، یہ پانی میں نے رکھا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ کو سینے سے لگایا، چھوٹے سے بچے تھے نا، پیار کیا، سینے سے لگایا، اور پتہ کیا دعا دیتے ہیں؟ اللہم فقہہ فی الدین، اللہ میرے اس چچا کے بیٹے کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سب سے بڑے علماء میں شمار حضرت عبداللہ بن عباس کا ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر کی دعا کا اثر ہے۔ اپنے بچوں کے لیے بھی یہ دعا کیا کریں، بچوں کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھیں، نماز پڑھتا ہوا دیکھیں، بچے کو دین کا کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں، خاموشی سے اللہ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا کریں، اللہ میرے بچے کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ جی میرا بچہ ہے، تیرے دین کی خدمت کر رہا ہے، تیرا دین تیرا قرآن پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو قرآن کے لیے قبول فرما۔ کبھی ہم بھی ہماری دعا ہے اللہ میرے بچے کا کاروبار چنگا کر دے، اللہ میرے بچے کا رزق اچھا کر دے، اللہ میرے بچے کی بیوی اچھی بنا دے، اللہ، ہماری یہی دعائیں ہوتی ہیں، اس کے آگے ہم سوچتے ہی تھے۔ اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا مانگا کر۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ ایک روایت میں اللہم علمہ الکتاب، اللہ اس کو کتاب کی تعلیم دے۔ ایک روایت میں اللہم علمہ القرآن، اللہ اس کو قرآن کی تعلیم، قرآن سکھا۔ اسی وجہ سے آپ کو مفسر قرآن اور حبر الامہ کراتا ہوں۔ حوصلہ افزائی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور ایک آپ کے صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، معاذ بن جبل کہتے ہیں میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سواری پہ، اور آپ کی کمر میری سینے کو لگ رہی تھی، میں آگے چھوڑا ہوا تھا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا معاذ واللہ انی احبک، معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، جن کی محبت پہ لوگ اپنی جانیں اور روحیں کٹاتے ہیں۔ حضرت معاذ تیرے نصیب کے کیا کہنے، تیری شان کے کیا کہنے، تیرے مقام کے کیا کہنے، تیری عزت و عظمت کے کیا کہنے، کائنات کا امام جس کے لیے ساری دنیا اپنی محبتیں فدا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں یا معاذ واللہ انی احبک، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور علماء نے بڑا نقطہ یہاں بیان کیا، آپ ویسے بھی تو کہہ سکتے تھے یا معاذ انی احبک، معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن آپ نے قسم اٹھائی ہے، قسم اٹھا کے فرمایا واللہ انی احبک، معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ توجہ دلوائی، خبردار کیا۔ حضرت معاذ کے کان کھڑے ہو گئے، حضرت معاذ کے کان کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے اتنی بڑی بات کی ہے، اتنی بڑی بات، چھوٹی بات نہیں ہے۔ کسی کو امام کائنات کہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے مجھے تجھ سے محبت ہے،
ایک تو سچی زبان اور پھر اوپر سے سچے رب کی قسم گواہی ڈال کے کہا جائے مجھے تجھ سے محبت ہے. حضرت معاذ تڑپ اٹھے, کان کھڑے ہوئے, آگے یقیناً کوئی بات ہوگی. فرماتے ہیں تم اسی کا. پھر اللہ کے پیغمبر نے مجھے نصیحت فرمائی اور کہا یا معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا. ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات جو تمہیں سکھا رہا ہوں ان کو یاد کر لو. وہ کلمات اللہ اکبر کلمات کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آج بھی میرا ایمان یہ ہے, آج بھی اگر کوئی اللہ کے رسول کی محبت لینا چاہتا ہے تو ہر نماز کے بعد یہ دعا وظیفہ بنا لے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ میری مدد کر, اعنی میری مدد کر, علی ذکرک کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں, و شکرک تیرا شکر گزار رہوں, و حسن عبادتک اور میری عبادت میں حسن پیدا ہو جائے, میں حسین عبادت کروں. عبادت کا حسن کیا ہے؟ میرے پیغمبر کی نماز کے بارے میں آتا ہے, آپ نماز پڑھتے ہیں, صحابی کہتے ہیں آپ نے سجدہ کیا اور کیا ہی کمال سجدہ کیا, آپ نے رکوع کیا اور کیا ہی حسین رکوع کیا, آپ نے قیام کیا اور کیا ہی کمال قیام کیا. دنیا و معافیہ سے بیگانہ اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے اور بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے, یہ حسن عبادتی کا ہے. اور اس نے عبادت میں یہ بھی آتا ہے کہ بندے کا دل عبادت میں لگا رہے اور بندہ بھاگ بھاگ کے اللہ کی عبادت کے لیے آئے, اللہ کا ذکر کرتا رہے, اللہ کا شکر کرتا رہے. ہر نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر, ہر نعمت جب اس کو یاد آئے تو بے ساتھ کہ الحمدللہ. یہ توفیق مانگی جا رہی ہے. یہ دعا سکھائی میرے پیغمبر نے کس کو؟ اپنے محبوب کو. کس کو؟ اپنے محبوب کو, جس سے محبت کا دعویٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وَاللَّهِ إِنِّي أُحِبُّكَ, اے معاذ قسم بخدا مجھے تم سے محبت ہے. پھر وصیت فرمائی کہ نماز کے بعد یہ ذکر ضرور کیا کریں. یہ حوصلہ افزائی ہے, یہ تشجیع ہے, یہ اپنے صحابی کا دل لگانا ہے, آگے بڑھنا ہے اور اس کو مزید حوصلہ دینا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کے لاڈلے صحابی, آپ کے بھائی, چچا دار بھائی, آپ کے داماد بھی, آپ سے بڑی محبت, بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے, اسلام کے بہت بڑے ایک مدافع اور محافظ, اسلام کے لیے جینے مرنے والے, اسلام پر زندہ رہنے والے, اسلام پر شہید ہونے والے. اللہ اکبر. غزوہ خیبر ہو رہا تھا, فتح نہیں ہو رہی تھی, خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. صحابہ کرام پریشان ہیں, کتنے دن گزر گئے. ایک دن بیٹھے بیٹھے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, زبان وحی ترجمان سے فرمایا بڑی ہو گئی ہے, اب صبح میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا, لَأُوتِيَنَّ هَذِهِ الرَّايَةِ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ. صبح میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ خیبر کو فتح کرے گا. اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. اب صحابی کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں, ہم ساری رات میں نیند ہی نہ آئی, ہم خوشی سے تلاش کرتے رہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کبھی خواہش نہیں کی, لیکن یہ سن کے نا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. کہتے ہیں صبح ہوئی, میں مجلس میں گیا, اللہ کے پیغمبر ایسے نگاہ دوڑاتے ہیں, بندہ تلاش کر رہے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنا چہرہ دکھا رہا تھا, میں بھی ہوں, یہ اظہار مجھے مل جاتے. آقا نے دائیں بائیں دیکھا, فرمایا علی نظر نہیں آ رہے, علی نظر نہیں آ رہے. آقا اس کی آنکھوں میں درد ہے, اشوب چشم کا مرد ہے اور وہ بیمار ہیں, وہ آ نہیں سکتے. فرمایا علی کو بلایا جائے. علی کو طلب کیا گیا, علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. آقا میری آنکھوں میں درد ہے. میرے آقا نے لعاب دہن نکالا, آنکھوں میں لگایا اور آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئی. فرمایا علی تلوار تمہاری ہے, یہ علم تمہارے پاس ہے, جاؤ
خیبر کا قلعہ جا کے فتح کر کے آؤ۔ اسی دن خیبر کا قلعہ فتح ہوا اور مرحب نام کا سردار مارا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ثابت ہوئی۔ صبح اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ انداز تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حوصلہ افزائی کا، تشجیع کا۔ آپ اپنے صحابہ کی ان سے محبت کرتے، ان سے محبت کا اظہار بھی کرتے، ان سے کبھی مزاح بھی کر لیتے، کبھی ان کے ساتھ دل لگی بھی کر لیتے، اور انہیں یہ باور کرواتے کہ میں تمہارا نبی بھی ہوں، تمہارا مربی بھی ہوں، میں تمہیں سمجھاتا بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہے میرے پیغمبر کے، لاڈلے سے آبی ہیں۔ پیغمبر نے جنگ تبوک کے لیے چندہ مانگا، حضرت عثمان ہزاروں اشرفیاں لے کے میرے پیغمبر کی جھولی میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر نے جھولی ایسے پکڑی، اس میں اشرفیاں ڈالی اور اس کو چھنچھنانے لگے، اور ان کی چھنچھناہٹ سے آپ خوش ہوئے اور کہتے ہیں عثمان کو بشارت دے دو آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ کرے، تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ گیا جنت میں، بغیر حساب جنت میں گیا۔ محبت ہے، حوصلہ افزائی ہے، تشجیع ہے، اپنے نغمے سے آبی کی عزت کو بڑھایا ہے آپ نے۔ بڑی مشہور روایت آپ کو اکثر میں نے بھی سنائی، علماء بھی سناتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر تشریف فرمایا، ابو بکر آئے بیٹھے رہے، عمر آئے بیٹھے رہے، عثمان آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون تھا؟ عثمان۔ اور میں رک جاؤ، اسے اجازت نہیں، رک جاؤ۔ حضرت عائشہ دیکھ رہی ہیں، اٹھے، آپ نے اپنا کپڑا درست کیا، چادر ٹھیک کی، اٹھ کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور میں اب بلاؤ عثمان کو۔ عثمان آئے، بات کی، چلے گئے۔ ماضی عائشہ کہتی ہیں آقا سمجھ نہیں آئی، میرے بابا آئے آپ پہ تکلف لیتے رہے، عمر آئے پہ تکلف لیتے رہے، عثمان کی باری کیا ہوا؟ فرمایا الا استحیی منہ تستحیی منہ، لا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ عائشہ کیسی بات کرتی ہو جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں محمد اس کا حیا نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان کی شان بیان کی، عظمت بیان کی، رفعت، اور لوگوں کو بتایا کہ عثمان کا یہ مقام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، ایک دن حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی تعریفی کلمات کہے ان کے لیے، فرمایا تم اللہ کے نبی کا پیارا ہے، اللہ کے دین کے لیے وقف تو خدمت کرنے والا ہے۔ جواب میں حضرت عمر پتہ کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، کہتے ہیں عمر میں نے اللہ کے رسول کی زبان اصدق اللسان سے سنا ہے، میں نے پیارے پیغمبر کی زبان اطہر سے سنا ہے۔ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، دنیا کا سورج روئے زمین کے عمر سے بہتر کسی شخص پر طلوع ہی نہیں ہوتا۔ عمر سب سے بہتر شخص ہے۔ حوصلہ، پریشانی آ گئی تو آپ نے دلاسا دیا، آپ کو کام کیا، حوصلہ افزائی کی اور بڑھایا تاکہ میرے ساتھی اور زیادہ آگے بڑھ بڑھ کے کام کریں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، لمبی ایک حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا اگر دنیا میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ دنیا میں میرا فلاں خلیل ہے، خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، فرمایا میرا اور اللہ کا رشتہ خلت کا ہے، جس طرح ابراہیم خلیل سے ویسے میں اللہ کا خلیل ہوں، لہذا میرے لیے چاہے کہ نہیں میں دنیا میں کسی کو خلیل بناؤں، میرا کوئی خلیل نہیں۔ ابو بکر میرا بہت اچھا دوست، ساتھی، ہمدرد، خیر خواہ ہے، سارے معاملات اپنی جگہ پہ، لیکن سنو لو کنت متخذا من امتی خلیلا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ ابو بکر کے سوا کوئی اس قابل نہیں اس کو خلیل بنایا جائے، لیکن میرا خلت کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، جس طرح ابراہیم خلیل اللہ ہے اس طرح میں خلیل اللہ ہوں۔ دنیا میں میرا کوئی خلیل نہیں ہے، میرا دنیا میں خلیل اللہ ہی، آخرت میں بھی دنیا میں بھی اللہ ہی میرا خلیل ہے۔ حضرات اگر فرمایا دنیا میں کوئی خلیل ہوتا تو ابو بکر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔
آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی محبت کی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی محبت کی ہے، آپ نے نوجوانوں سے بھی پیار کیا ہے، آپ نے بزرگوں سے بھی شفقت کی ہے، آپ نے ہر ایک کو اس کا اصل مقام دیا ہے، ہر ایک کو اس کی شان بیان کی ہے، اس کو کبھی کسی کو ڈیگریڈ نہیں آپ نے کیا، کبھی کسی کو آپ نے ڈسآنیسٹ نہیں کیا، کبھی آپ نے کسی کی تذلیل نہیں کی، آپ کو گالی دینے والا، دیکھیے ابو جہل کتنا بڑا دشمن تھا، اس کا بیٹا اکرمہ کتنا بڑا دشمن تھا، کتنا بڑا دشمن تھا، فرمایا منافق کعبہ سے لپٹا ہوا ملے تو قتل کر ڈالا، مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا، حالات پیدا ہوئے، معافی مل گئی، آیا آپ کو خبر ملی اکرمہ آ رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہو کے آ رہے ہیں، میرے آقا نے 2 نصیحتیں فرمائی، فرمایا کوئی بندہ اکرمہ کے باپ کے بارے میں بات نہ کرے یہاں پر، کون؟ جس کی قبر، جس کی میت پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا تھا فرعون حاضر الامہ، اس امت کا فرعون مرا پڑا ہے، بدترین قسم کا کافر، مرتے ہوئے بھی جس کے کفر کا یہ عالم تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے سردار کی گردن پڑی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بھی میرے آقا کا دیکھیے ایک آنے والا کارکن، آپ کا کارکن بن کے آ رہا ہے، اسلام کا دشمن تھا اب اسلام کا محافظ بن کے آ رہا ہے، میرے پیغمبر کا پروانہ بن کے آ رہا ہے، آپ نے اس کی پروانگی کو قبول فرمایا اور اعلان کیا کوئی اس کے باپ کے بارے میں بات نہ کرے، میں کہیں اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور جب جناب اکرمہ آ گئے تو آپ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، مسافر مہاجر بھائی کے لیے اہلاً سہلاً مرحبا، اہلاً سہلاً مرحبا، خوش آمدید، میرا بھائی آیا ہے۔ دیکھیے یہ میرے پیغمبر نے حوصلہ افزائی کی۔ آج ہماری ہم خبریں پڑھتے ہیں اخبارات میں، بیٹا امتحان میں فیل ہو گیا، باپ ڈنڈا پکڑ کے بیٹھا، بیٹا خودکشی کر کے مر گیا، مار جا کے مار، کوئی نقصان ہو گیا تو کیا ہوا؟ آپ نے کبھی زندگی میں نقصان نہیں کیا۔ حوصلہ افزائی کا لفظ ہماری ڈکشنری سے نکل رہا ہے، اب انتہائی جذباتی، غصیلے اور گالی دینے والے اور جناب بڑی بدکلامی کرنے والے لوگ بن چکے ہیں، جبکہ اسوہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے کہا تو میں لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الفظی، کوئی مومن لعن طعن کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مومن فحش کو ہو ہی نہیں سکتا۔ آقا کا فرمان تو یہ ہے کہ مومن گالی نہیں دیتا، اور ہماری زبان سے گالی رکتی نہیں ہے، خاص کر کے ہمارے کسی ماتحت سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اگر ہماری منافقت کا عالم یہ ہے ماتحت سے غلطی ہو تو چڑھ دوڑتے ہیں، کسی بڑے سے غلطی ہو کوئی گل نہیں، یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا؟ وہ غصہ صرف کمزور پہ کیوں نظر آتا ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جلسے کرنے والوں، جشن منانے والوں، جھنڈیاں لگانے والوں، بازاروں کو سجانے والوں، لاکھوں روپیہ برباد کرنے والوں، یہ میرے پیغمبر کا اسوہ نہیں ہے، میرے نبی کو اسوہ نہیں۔ دیکھیے آپ کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت اسود کا بوسہ لینا ہر مومن کے دل کی تمنا ہوتی ہے، اب اللہ بوسہ لو لیکن کسی کو کونی نہیں مارنا، اگر یہ کونی کے بغیر تو پھر بوسہ نہیں لیا جا سکتا، ثواب سے معلوم ہے، فرمایا تم استعلام کر لو یہی تمہیں ثواب ہے، استعلام کر لو یہی تمہارے لیے حضرت اسود کو بوسے کے برابر ہے، ثواب مل گیا۔ دھکا مارنے کی اجازت نہیں، رخصت دیتی ہے، اور ہمارے جب تک کسی کو کونی مار کے ہم آگے نہیں بڑھتے، آگے بڑھا ہی نہیں جاتا ہم سے۔ پیارے پیغمبر کا اسوہ عمل کے لیے ہے، ذرا غور کیجیے اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہماری اولادوں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، اپنے ساتھیوں، کارکنوں، اپنے ورکروں کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے، ہم کس انداز میں اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہم کیا بات کرتے ہیں، کس انداز میں بولتے ہیں، بڑوں سے کیسے بولتے ہیں، چھوٹوں سے کیسے بولتے ہیں، ہمارا امیر سے رویہ کیا ہے، غریب سے رویہ کیا ہے، کبھی سوچا؟ میرے پیغمبر کی سیرت بنانے والوں، پیغمبر کی سیرت منانے والی بات نہیں ہے، پیغمبر کی سیرت اپنانے والی بات ہے۔
پیغمبر کی سیرت اپناؤ، جیسے میرے نبی نے زندگی گزاری ویسے گزارو، جیسی آپ نے صبح کی ویسے صبح کرو، جیسی شام کی ویسے شام کرو، جیسے آپ نے چہرہ بنایا ویسے چہرہ بناؤ، جیسے آپ نے لباس سلوایا ویسے لباس سلواؤ، جیسے آپ نے کاروبار کیا ویسے کاروبار کرو، جیسے آپ نے دھوکہ دہی سے رکے اس طرح آپ بھی دھوکہ دہی سے روکو بھی اور رکو بھی، پھر اسوہ رسول پہ عمل ہوگا۔ ورنہ یاد رکھیے زبانی کلامی دعوے کرنے والے بڑے ہیں، قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ ایسا نہ ہو۔ بڑی خوبصورت بات کہی کسی نے، اس نے کہا حلوہ کھانے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہمیں بھی 12 ربیع الاول کا حلوہ ملے، مٹھائی ملے، کھانے ملے، رکاوٹ نہیں ہے، جلسہ جلوس نکالنا رکاوٹ نہیں ہے، لیکن رکاوٹ ڈر اس بات کا ہے کہیں قیامت کے دن سوکن لمن غیر آبادی کا جو ہے نا وہ زجر والا لفظ نہ سننا پڑ جائے۔ میرا کا فرمان تباہ کر دو، ان کو دور کر دو مجھ سے، انہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ دین نہیں بدلنا حضور، جو میرے آقا نے دیا وہ لے لو، جس سے من کیا رک جاؤ، یہی دین ہے، یہی میرے آقا کا اسوہ ہے، یہی میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ اگر مومن ہے، محمد سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کی اتباع اور اطاعت یہ فرض ہے، کیجیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔